اس سے پہلے وہ نشہ لیتے تھے اور جیل میں تھے. جیل میں پتہ نہیں کیا ہوا، کیسے کیسے انہوں نے قرآن پڑھا، مسلمان ہوئے. اب جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو سب سے مشکل ترین کام میرے لیے تھا وہ سجدہ کرنا تھا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو اپنی پیشانی اور اپنی ناک دونوں کو زمین میں لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ آپ ہی کی حکمرانی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، آپ ہی کرنے والے ہیں، میں کچھ نہیں ہوں. اور اسی میں سلامتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب انشاءاللہ؟ تو مسجد اس چیز کا نام ہے، مسجد سلامتی کا نام ہے، پیس کا نام ہے. مسجد دارالامان ہے، وہاں آنے والا ہر شخص محفوظ ہے. مسجد میں اب جو تصور میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں 5 وقت الحمدللہ، لیکن اس کو ہم لوگوں نے بلڈنگ بنا کر رکھ دیا. آج کی مسجد اور مسجد نبوی میں فرق ہو گیا ہے. مسجد نبوی کو اگر دیکھیں تو وہ 24 گھنٹے بزی ہے. یعنی سبحان اللہ، جب لوگوں کو زمانے میں فرسٹریشن نکالنا ہوتا تھا تو وہی مسجد جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ سے ان کی لڑائی ہو گئی تو کہاں گئے؟ مسجد میں آ کے سو گئے. چہرے پر دھول لگ گئی، اوپر سے جا نیچے تھا. تب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے لقب دیا ابو تراب. ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ فرسٹریشن نکالنے کے لیے بھی مسجد جا رہے ہیں. اس بات کو سمجھیے کہ مسجد کے کانسیپٹ کو واپس مسجد نبوی کے کانسیپٹ کی طرف لے جانا ہے. مسجد نبوی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ کو پانی کی ضرورت ہے، پانی ملے گا. آپ کی مسجد بن رہی ہے، اس میں روڈ کی جانب ٹھنڈے پانی کا انتظام کروائیے تاکہ آنے والا ہر شخص، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو پیاس لگی ہے نا بھائی، پانی پلانا ہے نا، روڈ کی طرف پانی لگوا دیجیے تاکہ اس کو پانی ملتا رہے. ہم میں سے بہت سے لوگ آج کل ماشاءاللہ آج کل پروڈکشن بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہے انڈسٹریز کی، فیکٹریز کی. ایک زمانہ تھا جب چپل اور جوتا نہیں ملا کرتا تھا، لوگوں کو چپل اور جوتا ہاتھ سے سینا پڑتا تھا. اب جو ہے چپل جوتے ہر ایک آدمی کے پاس 4 ہیں، لیکن ابھی بھی ایسے لوگ ہیں آپ کے معاشرے میں جن کے پاس چپل نہیں، جن کے پاس جوتا نہیں ہے. اور آپ کے پاس جو دوسری چپل رکھی ہوئی ہے اور جو دوسرا جوتا رکھا ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے. وہ رکھے سوکھ رہا ہے اور پھٹ رہا ہے. ہو رہا ہے نا؟ دوسرا جوتا جو آپ کے کمرے میں رکھا ہوا ہے وہ رکھے سوکھ رہا ہے اور پھٹ رہا ہے. روڈ کی جانب ایک ریک لگا دیجئے جس میں جس کے پاس اچھا جوتا ہو اس کو پالش کر کے لا کے رکھ دیں. جس کی بھی ضرورت ہو بغیر مانگے ہوئے آئے، اٹھائے، دیکھیں ہاں پیر میں آ رہا ہے، پہن کے چلا جائے. یہ ہے مسجد جو آپ کو بنانی ہے. کپڑا ہے، آج سب کے پاس کپڑا ہے، لیکن اسی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہے، بس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے. آپ کے پاس 5 ہے. آپ کے پاس وہ کپڑا ہے جو آپ نہیں پہن رہے، آپ نے سالوں سے نہیں پہنا ہے. اب ایسا کر لیجئے اس کپڑے کو دھلا کر کے آئرن کر کے لا کر کے ایک ریک بنا دیجئے، اس میں رکھ دیجئے، جس کو چاہے وہ آئے اس کو نکالے پہن کے چلا جائے. کسی سے مانگنے کی ضرورت ہے. روڈ پہ لگا ہوا یہ مسجد ہے، یہ مسجد نبوی ہے. آپ کے پاس کھانا ہے، ایکسٹرا بن گیا ہے، فریج ایک لگا دیجئے مسجد کے باہر یا مسجد کے اندر جیسی آپ لوگ کی ضرورت ہو. اگر زیادہ بن گیا ہے، 2 روٹی زیادہ بن گئی ہے، چاول تھوڑا زیادہ بن گیا ہے، یا بنا لیجئے 2 روٹی زیادہ، تھوڑی سی سبزی زیادہ، اچار ڈال دیجئے، اس کو لا کے فریج میں رکھ دیجئے. جس کی خواہش ہو وہ آئے لے جائے، بغیر مانگے ہوئے لے جائے. یہ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو یہ مسجد نبوی کا وہ تصور ہے جو آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ مسجد میں ان سب چیزوں کا اگر خیال کریں گے تو بہت اچھا ہوگا. مسجد نبوی میں تعلیم کا غیر معمولی نظام ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے ہیں، ایک طرف صحابہ اکرام بیٹھ کے اذکار کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دوسری طرف کچھ صحابہ اکرام قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں دونوں کو دیکھ کر کے اور انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ہی مجلس میں خیر ہے، اور وہ قرآن کی طرف جا کے بیٹھ گئے. ہے نا؟
تو مسجد میں تعلیم کا بہترین نظام ہونا چاہیے، اور ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تعلیم کا نظام صرف بچوں کے لیے، ماشاءاللہ بچے آگے بیٹھے ہیں الحمدللہ، تعلیم کا نظام یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ صرف بچوں کے لیے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ صحابہ کرام کی کیا عمر ہے؟ کیا سب بچے ہیں؟ صحابہ کرام بچے نہیں ہیں سب، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یعنی صرف اس لیے کہ داڑھی سفید ہو رہی ہے اس لیے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم کو تمام علم آ گیا؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو خاص کر کے بڑوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے، خاص کر کے بڑوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے، اڈلٹ لرننگ لے کر کے آئیے، بڑوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے۔ یہ مسجد میں ہونا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو مسجد نبوی کے تصور جو ہے اس کو آپ سامنے لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے نکاح، ہم لوگ بے پناہ پیسے نکاح پہ خرچ کرتے ہیں جبکہ مسجد سامنے ہے۔ ہم لوگ ولیمے کے ہال میں بے پناہ پیسہ خرچ کرتے ہیں جبکہ مسجد ہمارے پاس ہے۔ ہم لوگوں کو ایک فیسلٹی چاہیے نا، مسجد ہے اس کا استعمال کیجیے انشاءاللہ۔ ہلو ہلو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نکلیں گے نا؟ اب یہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد میں آپ لوگ شرف لگا سکتے ہیں ہمارے بچوں کی، یعنی تمام مذاہب کے بچوں کی، ہندوستان میں تمام بچوں کی جو پڑھنے کا لیول ہونا چاہیے، یعنی جو پہلی جماعت میں جس بچے کو جو کتاب پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھ پاتا، دوسری جماعت میں جس بچے کو جو کتاب پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھ پاتا یا پڑھ پاتی، تیسری جماعت میں بچے کو جو کتاب پڑھنا چاہیے، جو مواد پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھ پاتا۔ کیوں؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کتابوں کا جو یعنی جو کتاب جتنی کتابیں ہونی چاہیے وہ بچوں کے پاس نہیں ہیں، اور ہر بچہ 100 کتاب نہیں خرید سکتا۔ میں آپ سے ایک بات بالکل صحیح بتاتا ہوں اور اس بات کو سنیے۔ امریکہ میں اکثر اسکول میں پہلی جماعت کے بچے اپنی درسی کتاب کے علاوہ 50 کتاب پڑھتے ہیں، پتلی پتلی لیکن 50 کتاب پڑھتے ہیں، اور دوسری جماعت کے بچے اپنی درسی کتابوں کے علاوہ 50 سے زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ اس طرح آپ اوپر چلتے چلے جائیے، کتابیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور ہم لوگوں کے ہاں درسی کتاب کے علاوہ کوئی پڑھائی نہیں ہوئی، کوئی کتاب بچہ نہیں پڑھ رہا۔ یہ کیسے پڑھے گا؟ اس کے لیے کہاں آئے گا پڑھنے کے لیے؟ کون سی جگہ شہر میں سب سے زیادہ محفوظ ہے؟ مسجد۔ مسجد میں لائبریری بنائیے، ریک لگائیے، لائبریری بنائیے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے بچے آئیں، کوئی بھی ہو آئے، آ کر کے بیٹھے وہاں کتاب پڑھے۔ ہر قسم کی کتاب رکھیے انشاءاللہ، اچھی کتاب رکھیے، ہر قسم کی رکھیے، تاکہ بچے آئیں اور لینگویج سیکھ سکیں، زبان سیکھ سکیں انشاءاللہ، جو کتاب پڑھنا ہے پڑھ سکیں۔ اب آخر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے مسجد نہیں آ رہے تو ہماری اگلی نسل گم ہو جائے گی۔ ہمارے بچوں کے مسجد نہیں آنے کے پیچھے ایک وجہ جو یہاں سمجھ میں آتی ہے وہ ہے تنقید۔ جب بچے مسجد آتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں، وہ شور اور ہنگامہ کریں گے ہی۔ آپ 5 سال کے بچے کو لے کے آئیں گے اور وہ چاہے گا کہ آپ کی طرح بیٹھ کر کے وہ سنجیدگی کے ساتھ سنیں، تو آپ کی توقعات غلط ہیں، اور ان توقعات کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو بچہ رہنا چاہیے، ہاں تمیز میں ضرور رکھنا چاہیے، لیکن بچوں کو بچے ہی رہیں گے۔ لے کر کے ضرور آئیے، اور بچوں کا عمر کے اعتبار کے حساب سے، عمر کے حساب سے ان کا سیکشن بنائیے کہ بچے یہاں بیٹھیں گے، یہاں کھیلیں گے، یہاں نماز پڑھیں گے، عمر کے حساب سے۔ اگر وہ 7 سال کے ہو گئے ہیں تو اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے، اگر وہ اس سے کم ہیں تو وہ اس جگہ پر رہیں گے۔ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان تمام چیزوں کو جب آپ کریں گے تو آپ وہ نقشہ بنا پائیں گے جو مسجد نبوی کا تھا۔